عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کے تیسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں اور ٹاپک ہے دوسرا سبق تشکیل پاکستان۔ جیسا کہ وائٹ بورڈ پہ میں نے تحریر کر دیا ہے، سبق کا عنوان تشکیل پاکستان، مصنف کا نام میاں بشیر احمد، اور اس سبق کی صنف ہے مضمون ماخذ کارنامہ اسلام۔ پہلے تھوڑا سا تعارف جو ہے مصنف کا دے دیتا ہوں۔ عزیز طلباء، مصنف سے متعلق تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ممتحن پوچھتا ہے۔ میاں بشیر احمد کی تاریخ پیدائش ہے 1893، باغبان پورہ لاہور میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 1971 عیسوی کی ہے۔ ان کا شمار قائد اعظم کے رفقا میں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسلم لیگ کے لیے اور اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، یہاں تک کہ پنجاب میں مولوی عبدالحق کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ 23 مارچ 1940 عیسوی کو جب قرارداد لاہور پاس ہوئی اور وہاں جو ملی نغمہ گونجتا رہا، اس ملی نغمے کے خالق بھی میاں بشیر احمد ہی ہیں۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ اور انہوں نے افسانوی انداز تحریر اختیار کیا، لیکن تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر تھی، اور ان کا یہ لکھا ہوا سبق تشکیل پاکستان تحریک آزادی کو ایسے سمجھیں کہ جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک، یعنی پاکستان بننے کی تحریک جو شروع ہوئی، تحریک آزادی جو شروع ہوئی، مسلمانوں کا عروج، مسلمانوں کا زوال، پھر ان کا ابھر کر سامنے آنا، انگریزوں کا مقابلہ کرنا، ہندوؤں کا مقابلہ کرنا، اور ان سازشوں سے نبرد آزما ہونا، وہ سارے کا سارا اسی ایک مضمون کے اندر انہوں نے نمایاں انداز میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلباء، تشکیل پاکستان یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ تشکیل یہ لفظ نکلا ہوا ہے شکل سے، وجود میں آنا، صورت میں آنا، اور جب ہم اس ٹرم یا اصطلاح کے معنی لیتے ہیں تو وہ معنی یہ ہے تشکیل پاکستان، پاکستان کا بننا، پاکستان کا قائم ہونا، پاکستان کا مارد وجود میں آنا۔ اور دو چیزیں ممتحن لازمی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ایک یہ کہ آپ کو سبق کا عنوان آتا ہو جب ہم نثری پیراگراف کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ کو مصنف کا نام آتا ہو، کیونکہ ان کے علیحدہ سے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی طالب علم اضافی چیزیں تحریر کرنا چاہے تو ممتحن ان سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اگرچہ ان کے نمبر نہیں ہیں۔ یعنی صنف سبق کی کیا ہے وہ تحریر کر دے، ماخذ کہاں سے وہ سبق لیا گیا ہے اسے تحریر کر دے، اور یہ یوں بھی اہم ہے کہ بعض اوقات معروضی میں ممتحن پوچھ لیتا ہے کہ تشکیل پاکستان سبق کی صنف کیا ہے، تشکیل پاکستان سبق کا ماخذ کیا ہے، تب ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں۔ عزیز طلباء، اب میں سبق کی ریڈنگ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جاتا ہوں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی، جہاں سن آئے یا کسی فرد کا نام آئے، آپ نے اسے انڈر لائن کرنا ہے، یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 150 سال بعد تک قائم رہی۔ اورنگزیب عالمگیر یہ مغلیہ خاندان نے جو حکومت کی، ان کا چھٹا بادشاہ تھا۔ یہ نیکوکار، متقی اور پرہیزگار مشہور تھا۔ ٹوپیاں سی کر، قرآن لکھ کر، یعنی قرآن کی کتابت کر کے یہ اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ دارا شکوہ سے، جو اس کا بھائی تھا، اسے حکومت چھین کر تخت خلافت پر یہ بیٹھا، اور بڑے روب اور دبدبے سے اس نے حکومت کی۔
لیکن دراصل حکومت اور امرا دونوں کی طاقت اور سطوت کہا جاتا ہے شان و شوکت کو، 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ یعنی پہلے جو مسلمانوں کا روب تھا، دبدبا تھا، شان و شوکت تھی، مرتبہ تھا، قدر و منزلت تھی، 18ویں صدی کے وسط کے بعد یا وسط تک، درمیان تک ختم ہو چکی تھی۔ اب اگر تھی حکومت تو بس نام کی حکومت تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، یعنی مسلمان سیاسی طور پر گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء یعنی مذہب کو دوبارہ زندہ کرنا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا، یعنی معاشرے میں جو بدعمالی پائی جاتی ہے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے ہندوانہ رسمیں جو مسلمانوں نے اپنا لی ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔ شاہ ولی اللہ بہت بڑے عالم دین، مفتی، اور انہوں نے بہت زیادہ مذہبی کتابیں لکھیں اور مسلمانوں کو دین کی جانب لے کر آئے۔ شاہ ولی اللہ نے ہی پہل قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ناپید تھا، چند کتابوں میں کچھ جملے محفوظ رہ گئے، وہ ساری کتاب کسی کے پاس نہیں تھی۔ جب شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تو مسلمانوں کی ذہنی اور اخلاقی گراوٹ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا ہے، یعنی قرآن عربی زبان میں تھا، اسے انہوں نے فارسی زبان میں کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا، کیونکہ جب ہم ایک زبان نہیں سمجھ پا رہے تو ہمیں اپنی ہی لینگویج، ہمیں اپنی ہی زبان میں اگر قرآن سے متعلق معلومات ملیں گی ہم سمجھ بھی پائیں گے اور ان پر عمل بھی کر پائیں گے۔ بعد میں ان کے بیٹوں نے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ تو اس طرح ان کی کوششوں سے لوگ مذہب سے آگاہ ہوتے گئے، واقف ہوتے گئے، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی، یعنی پست تھی، اور مذموم معاشرتی رسموں میں، مذموم کہا جاتا ہے برے کو، معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا، یعنی شادی بیاہ کی رسمیں ہیں یا اس طرح مذہب سے متعلق رسمیں ہیں، ہر ایک میں ایک اشتراک آتا جا رہا تھا۔ جیسے ہندوانہ مذہب میں بیوہ سے شادی کرنا پاپ اور گناہ سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں اگرچہ وہ گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اس چیز کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر بیوہ خواتین سے شادی کرنے کو ترجیح بھی دی، اور آپ کی پہلی شادی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ ہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، تو آپ نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کی اور پورے 25 سال اس بیوہ خاتون کے ساتھ ہی گزارے۔ 50 سال کے بعد، یعنی جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعد حیات رہیں، نبی کریم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ باقی کی شادیاں جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی بعد کی ہیں۔ تو اس طرح شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور مذہب کو جاننے والے لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر مذہب کی وہی تشریح کی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھی، جو صحابہ کے زمانے میں تھی، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، یعنی سیاسی طور پر بھی مسلمان گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے، 7 سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ حکمران بن بیٹھے تھے، گنتی کے لوگ چاپلوسی کے ذریعے، شاطرانہ چالوں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے، مکاریوں کے ذریعے مسلمانوں سے
ان کی حکومت چھین چکے تھے اور معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں اخلاص برتنے والا ایک آدمی، مصلح کہا جاتا ہے اصلاح کرنے والے کو، سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 عیسوی سے 1831 عیسوی تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ تو ان سنوں کو بھی آپ یاد رکھیں گے، 1816 عیسوی، 1831 عیسوی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 عیسوی میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، یعنی وہاں پر وہ کامیاب ہوئے اور وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخر کار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 عیسوی کو بالا کوٹ میں شہید ہوا۔ اس سن کو اور اس شہر کو آپ نے یاد رکھنا ہے، معروضی میں یہ پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ اسے انڈر لائن کر لیں گے۔ اور دوسرا کچھ وضاحت یہ بھی ہے کہ سید احمد بریلوی جو ہے وہ شدت پسند جذبات کے مالک تھے، اور ان سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کو وہ اپنی ایک طرز پر لے کر آنا چاہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی اسلام ہے اور جو ہمارے خلاف کہتا ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ تو بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ان کے خلاف سازش کی، جنہیں غدار کہا جا رہا ہے، کہ وہیں سے ہی فرقہ پرستی کا آغاز ہو گیا کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ہی نقصان پہنچنا شروع ہو گیا، یعنی مسلمانوں کی مسائی کہا جاتا ہے بیٹا کوششوں کو، خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے بعض مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے ہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ عقیدت مند کہا جاتا ہے ارادت مند کو، محبت کرنے والے کو، پیروی کرنے والے کو، الفت کرنے والے کو، مشتاق کو۔ اسی زمانے میں بہار بھارت میں ایک صوبے کا نام، مسلمانوں میں فرائضی تحریک اٹھی۔ فرائضی تحریک یہ حاجی شریعت اللہ نے چلائی، اور بہار کے مسلمانوں کو ایک تو دین کی تعلیم دینی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ اقتصادی طور پر، مالی طور پر کمزور ہو چکے ہیں تو ان کی اقتصادی اور مالی مدد بھی کرنی ہے، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی ناگفتہ بے حالت، یعنی ایسی حالت جس سے متعلق کچھ بیان نہ کیا جا سکے، تو وہ بری حالت، خراب حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ 1857 عیسوی میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ تو 1857 کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یہ سال وہ سال ہے کہ جس سال جنگ آزادی لڑی گئی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، یعنی انگریز اور ان کے ہم نوا اس سال کو غدر کا سال کہتے ہیں۔ مسلمان اور ان کے ہم نوا یا تحریک آزادی کے ہم نوا اسے جنگ آزادی کا سال قرار دیتے ہیں۔ انگریزوں کی کوششیں 1757 سے جاری تھی۔ جنگ پلاسی میں جب انہوں نے سراج الدولہ کو شکست دی سازشوں کے ذریعے، غداروں کو اپنے ساتھ ملا کر، پھر سلطان فتح علی خان ٹیپو کو اسی طریقے پر انہوں نے شکست دی، یہاں تک کہ ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کو شکست دے کر 1857 میں مکمل طور پر وہ برصغیر پاک و ہند پر قابض ہو گئے۔ ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور مسلمانوں کی رہی سہی نام کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی، یعنی 1757 سے 1857 تک۔ بتدریج آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور 1837 عیسوی میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ تو بیٹا اصل میں
کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ کسی کی زبان پر پابندی عائد کر دیں، وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہب سے، اپنے تہذیبی ورثے سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی کسی قوم کو آپ مٹانا چاہتے ہیں تو اس سے اس کی زبان چھینیں، وہ خود بخود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی ایک موقع پر بابل اور نینوا والوں کو جو سزا دی وہ زبان بندی کی ہی سزا تھی، اور اسی کے سبب وہ برباد اور تباہ ہوئے۔ بابل اور نینوا یہ اپنے زمانے کی مذہبی اور اقتصادی اور مالی حوالے سے بہت عظیم ریاستیں کہلاتی تھیں، اور ان کا عروج ہوا کرتا تھا۔ ایک موقع پر ان کے ذہن میں آیا کہ ہم ایک ایسا مینار بنائیں کہ جو بہت بڑا مینار ہو اور دنیا میں اتنا بڑا مینار کہیں نہ ہو۔ تو انہوں نے ایک مینار بنایا مل کر، بہت بڑا مینار انہوں نے استفادہ کیا، قائم کر دیا، اور جب وہ مینار قائم ہو گیا تو انہوں نے جشن رکھا اس کے بعد کہ اب اتنا بڑا مینار ہم نے بنا لیا ہے۔ تو جشن کرنے کے لیے یہ قوم ساری مینار کے پاس آ گئی، یہ جشن میں مصروف تھے کہ وہ مینار دھڑام سے گر گیا، دھماکے سے گرا۔ ایک تو اس کی دہشت، دوسرا اتنے سالوں کی محنت کو اس طرح ضائع ہوتا انہوں نے دیکھا، تو ان کی زبانیں جو ہیں بند ہو گئیں۔ انہیں احساس نہیں تھا کہ ہماری زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ پھر یہ جب بھی ایک دوسرے سے بات کرتے تو اوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایک آدمی کسی کے پاس جاتا، اس سے بات کرتا اور اوں کے علاوہ کچھ نہ کہتا، دوسرا بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پھر یہ نتیجہ نکلتا، پہلا لڑنے لگتا کہ میں اسے کب سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات مانتا کیوں نہیں ہے، اور دوسرا بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ جب اس نے مجھے کچھ کہا ہی نہیں، مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر ختم ہو گئے۔ تو یہ عذاب ان پر زبان کی صورت میں نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کسی قوم کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس قوم کی زبان سیکھ لیں، تو پھر اس قوم کے شر سے محفوظ رہ جائیں گے۔ تو پہلے جب سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی سکھانی چاہی تو بہت سے علماء نے فتوے دیے کہ یہ تو کافروں کی زبان ہے، سر سید تو کافر ہی سکھا رہا ہے۔ لیکن سر سید کیونکہ دور اندیش تھے، وہ جان چکے تھے کہ انگریزوں کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے اپنے مطالبات اس قوم کے سامنے پیش کرنے ہیں تو ہمیں انگریزی زبان سیکھنی ہوگی۔ 1857 عیسوی کے بعد ان پر عتاب یعنی غصہ اور دباؤ بڑھتا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے، پیچھے ہوتے گئے، خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے، یعنی اچاٹ ہو گئے، تنگ آ گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا، کیونکہ تحریک آزادی جب لڑی گئی تب مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک ساتھ لڑی، اور جب شکست ہو گئی تو انگریزوں کا سارا تاب مسلمانوں کے لیے تھا۔ ہندو جو ہے انگریزوں کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کر کہا کہ مسلمانوں نے ہمیں اکسایا، انہوں نے ہمیں لڑنے پر تیار کیا، اور ان کے کہے پر ہم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انگریزوں کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئندہ کبھی بھی آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ اس طرح وہ گنگا نہا کر ہندو انگریزوں کے ساتھ ہو گئے، اور سارا بوجھ کن پر پڑا؟ مسلمانوں پر پڑا۔ اس ناگفتہ حالت میں، یعنی ایک ایسی حالت جس کے متعلق ہم بتا ہی نہیں سکتے، ایک دور اندیش دور تک سوچ سکنے والا، ہمدرد ملت، قوم کا ہمدرد، قوم کے ساتھ ہمدردی کرنے والا اٹھا، جس نے اپنی مایوس نا امید اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے، یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی، یعنی ملک تو پہلے سے جا چکا تھا، اس میں سر سید کا قصور نہیں تھا، تمام مسلمانوں کی
غفلت تھی کہ اسی غفلت کے سبب وہ اپنے ہاتھوں اپنا اقتدار گنوا بیٹھے۔ لیکن سر سید احمد نے کہا کہ میں ملک کو حاصل ابھی نہیں کر پاؤں گا، سیاسی طور پر بھی شاید میں اتنا زیادہ طاقتور یا اسٹرانگ نہ ہو پاؤں، لیکن اتنا کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں شعور پیدا کر جاؤں، انہیں بیدار کر جاؤں اور انہیں اپنے متعلق آگاہی دوں کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو اور تم اپنے آباء و اجداد کو بھول گئے، تم اپنے اسلامی ورثے کو بھول گئے۔ اب اگر جدید دنیا میں سر سید نے کہا رہنا ہے تو جدید دنیا کا ساتھ بھی دینا ہوگا اور اسی طرز عمل کے تحت زندگی بھی گزارنی ہوگی۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یعنی سر سید نے قدامت پسند جو مسلمان تھے، قدامت پسند مسلمان وہ جو قدیم خیالات کو پسند کرتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ ہو کہ جو ابتدا سے مسلمان کرتے آئے ہم وہ تو سر انجام دیں گے، ہم نے جدت کا ساتھ نہیں دینا اور جدت کی جانب نہیں جانا۔ یعنی مولوی اونٹ پہ آئے تو منظور ہمیں، مولوی کار چلائے ہمیں منظور نہیں، یعنی جدت کی جانب آئے ہی نہ۔ سر سید نے بڑی مشکلوں کے ساتھ، یعنی ہزار دقتوں کے ساتھ، بڑی مشکلوں کے ساتھ ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق، اسے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، یہ معروضی میں پوچھا جائے گا کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے تحریر کیا، تو اس کے خالق، اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 عیسوی میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا۔ تو بیٹا یہ کالج ابتدا میں ہائی سکول تھا، انگریزوں کے تعاون سے اسے سر سید احمد خان نے کالج بنوایا، اور پھر یہی کالج جو ہے سر سید کی وفات کے ٹھیک 22 سال بعد 1920 عیسوی میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنا، اور اس میں سر سید کی ابتدائی کوششیں شامل ہیں۔ بعد میں سر سید کے رفقا نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ ویسے 1875 عیسوی میں ایک ہائی سکول کی بنیاد رکھی، اور وہ ہائی سکول جو ہے 1877 عیسوی میں علی گڑھ کالج بنا، اور وہی ہائی سکول جو ہے سر سید کی وفات کے ٹھیک 22 سال بعد 1920 عیسوی میں مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ سر سید احمد خان کے رفقا نے سر سید کے کام کو بڑی محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھایا۔ 1884 عیسوی میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ یعنی جب وہ پنجاب کی جانب آئے تو ان کی کال پر، ان کے بلاوے پر مسلمان دوڑے آئے۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ سر سید احمد خان کے ایما پر یہ ادارہ جو ہے انجمن حمایت اسلام، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد نے کرنل ہال رائٹ کی مدد سے قائم کیا۔ 1886 عیسوی میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس میں چندہ جمع کیا جاتا تھا اور وہاں اجلاس ہوا کرتے تھے، اور پوری کوشش کی جاتی تھی کہ یہ چندہ، یہ رقم ان علاقوں کو بھیجی جائے جہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی تعلیمی سلسلہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی پرائمری مدرسہ قائم کر دیا جائے، کوئی مکتب بنا دیا جائے، وہاں پر مسلمان بچوں کو تعلیم دی جائے، جس کے اجلاس ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 عیسوی میں
بنارس کے بعد ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے، یعنی اردو کو بالکل ختم کر دیا جائے اور ہندی زبان کو رائج کر دیا جائے۔ اور بیٹا اس کی وضاحت میں پہلے دے چکا ہوں کہ اگر آپ کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس کی زبان بندی کر دیں، وہ آہستہ آہستہ قوم اپنے مذہب سے دور ہو جاتی ہے، اپنی تہذیب سے دور ہو جاتی ہے، اپنی ثقافت سے دور ہو جاتی ہے۔ سر سید کہتے تھے یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے۔ حالانکہ سر سید احمد خان پہل ہندو اور مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ یہ دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف تحریک چلائیں یا تحریک آزادی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہندو مسلمانوں کو تو سرے سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تو سرے سے ہی مٹانا ہی چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس موقع پر کہا کہ اب یہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ سر سید احمد خان ہی پہلے انسان ہیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال کیا، اور دونوں قومیں سر سید نے کہا کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اب یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ بعد میں اگرچہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کئی مقامات پر آپس میں تحریکات میں اتفاق ہوا، تعاون کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یقین دلایا گیا، لیکن جہاں کہیں بھی ہندوؤں کو موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مثال کے طور پر سول نافرمانی کی تحریک تھی، تحریک خلافت تھی، جو گاندھی کی سازش کی بنیاد پر اپنے اختتام کو پہنچی۔ والسلام۔ تو بیٹا اگلے لیکچر کے ساتھ پھر